وہ ہندو ہیں، وہ ہندو کیسا وہ کیسا بھونکی حضور نبی علیہ السلام پہ حضرت ہیں. اب حضرت ان کی بھی اتنی ضرورت ہو گئی، لیکن کریے کی حضرت جی نا، تیلاں جو تیل ہی کوئی نہیں ہے. اتنے تے پٹرول دی ٹینشن پئی، اتنے تے بجلی دی ٹینشن پئی، اتنے تے ہی مہنگائی کو ڈری پھرن دے. پتہ ہی نہیں حضرت کتنا بڑا طوفان. یہاں اس دن ایک ریلی نکلی، میں جا رہا تھا کہیں حضرت، میں نے گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، منہ شو لپیٹ کے میں بھی اس میں شامل ہو گیا. دکھ کی بات یہ تھی ذرا ریلی چل رہی تھی، ٹریفک بلاک تھی، تو جگہ جگہ نا میں نے لوگوں کو یہی کہتے سنا، وہ کی ہوا مولوی پھر باہر آ گئے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا. نبی علیہ السلام کی توہین ہو گئی ہے. اللہ کے محبوب کے لیے کیا جملے بولے گئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں. ایسا دنیا داری میں مست، ایسا دنیا داری میں مگن، پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا گزر گیا. امت کے یہ حالات، لوگ آپس میں پوچھ رہے ہیں وہ کی ہے مولوی پھر باہر آ گئے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا. قوم نے سوکھے کام نہ بگے نا، قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی. امت مدینے دے ٹبیاں دی تصویر ہی بنا دی رہ گئی. وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. اور اوقات دیکھو حضرت، گائے کا پیشاب پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت. بیدوی والی بات تو رکھو پیچھے، میں تو کہتا ہوں گائے کا پیشاب پینے والوں، تمہارا تو منہ اس لائق ہی نہیں کہ تمہارے منہ سے وہ نام لیا جائے. بیدوی والی بات تو ایک دفعہ رکھو نا سائڈ پہ، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا، 1000 بار بشویم دخن ز مشک و غلاب. وہ کہتے ہیں مشک تے غلابڑا بھی منہ تو ہو گیا، پھر بھی تیرا منہ اس لائق نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے منہ سے. یہ پیشاب پینے والا منہ، وہ منہ جس منہ میں گائے کا پیشاب جائے، یہ منہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، کوئی سعد رضوی کی کال نہ آتی، کوئی رضا ثاقب صاحب کا بیان نہ آتا، کوئی پیر اجمل صاحب کا بیان نہ ہوتا. امت اتنی بیدار ہوتی، امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا، بغیر بلائے ساری کی امت، ساری امت بارڈر پہ کھڑی ہوتی. اوے تاڑی جرت کے نہیں ہوئی ساڑی نبی دے خلاف بول لیں. ہاں جی، او تسی پیشاب پی نہ لے، او گندو تمہارا تو منہ اس لائق نہیں کہ اس منہ سے اتنا سونا نام دیا جا سکے. تم ہمارے نبی کی بے ادبی کرو گے. لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میاں موبائل دے دیا ہوا ہے، یہ گانے ہمارے سنتے ہیں، یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں. ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان ابو بکر کی نقل نہیں کرتے، اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے. امت کو ذوالفقار بھول گئی، امت کو سعد بن ابی وقاص کا تیر کمان بھول گیا، امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی، اور امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی. اب امت پف بناتی ہے. امت نے داڑھی رکھنی چھوڑ دی، امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا. امت تو نبی کی ہے، امت تو محمد کی ہے، لیکن نقل ہمارے ایکٹروں کی کرتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے ایکٹروں کے پیچھے ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن لباس وہ ہمارے ایکٹروں والا پہنتی ہے. امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے ایکٹروں کی کرتے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پہ رواج ہمارے ہیں. امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے. امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے. اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ انسٹاگرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں، اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں. تو پھر کرو جو ہونا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی. غیرت ایمانی حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں. ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی، یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں. ان سے کوئی امید نہیں. حالا ہونا چاہیے تھا، بائیکاٹ ہوتا، بڑا بائیکاٹ ہوتا، ختم، کاٹا، ختم، بس اینڈ. کچھ بھی نہیں. ایک قرارداد پیش کی گئی، اس کو منظور کر دیا گیا. نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا. وہ پیشاب پینے والا منہ جو گائے کا پیشاب پیے، وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے اب. لیکن ان کو پتا ہے بھائی ان میں صلاح الدین ایوبی کوئی بھی نہیں. اب ان کو پتا ہے ان میں طارق بن زیاد کوئی بھی نہیں. سارے منڈے ہیں، داڑیاں اتری ہیں، سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں، یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں، یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. یہ محمد کو خوش نہیں کرتے، یہ ابو بکر کی نقل نہیں کرتے،
अब इनके सर उस तरह के हैं जिस तरह के औरतें चाहती हैं, अब इनके चेहरे उस तरह के हैं जिस तरह के चेहरे औरतें चाहती हैं, अब इनके लिबास उस तरह के हैं जिस तरह के लिबास इन औरतें चाहती हैं। इनको अब नहीं पता हमारे महबूब का लिबास कैसा था, हमारे महबूब का सर मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का चेहरा मुबारक कैसा था, हमारे महबूब का लिबास क्या था। उनको पता है काका जी, इसीलिए तो वो यहां तक आ गए, इसलिए तो वो यहां तक आ गए। लेकिन उम्मत किथे वे, मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदियां गुजर गई। जिसने लिखा मैं उसकी मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर रहा, पता नहीं उसने कितनी मोहब्बत से लिखा होगा। लेकिन भाई अब को आगे की भी बात करो, उम्मत आज भी बैठी यही सुन रही है, थदियां बरस रही हैं, कोई बात ही नहीं। मैं तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नाल रख लै। ओ तू हलीमा दे नाल ही रहना चाहना, देख वहां क्या हो गया। तो होश में आओ मत, थोड़ा सा को थोड़े से होश के नाखून लो। तू आज भी बैठा यही कह रहा तेरियां बकरियां नु पावांगी मैं चारा, और चारा छड़, वो तलवार उठा, वो तलवार उठा, वो किरदार मजबूत कर, अपनी जिंदगी का कोई मिशन बना, फैसला कर, दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। हाँ जी, को थोड़े होश के नाखून लो यार। मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनांदे हम गुजर गई। जिसने लिखा मैं उस पर कोई नहीं, थोड़ा गया हो यार। तुम्हें सिर्फ मदीना पाके टिब्बे याद रह गए, तुम्हें ओहद नहीं याद रही, तुम्हें बदर भूल गई, तुम्हें हुनैन भूल गई, तुम्हें तबूक भूल गई हैं? बड़ा सस्ता सौदा करने लगे हो तुम। या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे इस तरह के हमले, और उम्मत बैठ के लगी मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बना। तू तस्वीर ही बनाता रहा मदीने दे टिब्बियां दी वे हो की। वो गाय का पेशाब पीने वाले वो हमारे महबूब पे भौंकेंगे, वो बंदर पूजने वाले, वो सांप पूजने वाले हैं, वो गाय का पेशाब पीने वाले, अब वो हमारे नबी को बातें करेंगे। लेकिन उनको पता है जी, अब उनको पता है ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, बाकी सारा कुछ ही हमारा है। कल्चर हमारा, स्टाइल हमारा, डिजाइन हमारा, तरीका हमारा, शादियां हमारे तरीके पे, सब कुछ हमारा है। उनको पता है, क्योंकि पता नहीं इस बात की कितनी हकीकत थी, लेकिन हम सुना करते थे कि उन्होंने कहा था जब 65 की जंग में वो नाकाम हुए, शिकस्त फाश हुई, इरादा करके आए थे नाश्ता जल के लाहौर करना, नहीं कर सके, तो सुना है उन्होंने कहा था ताकत में तो अब इनको नहीं हरा सके, अब जंग टेक्नोलॉजी की होगी इधर जी। और फिर वो जंग लड़े टेक्नोलॉजी के, और फिर क्या हुआ, फिर सारा कुछ ही तबाह हो गया। हमारी बेटियों ने दुपट्टे लेने छोड़ दिए, हमारी बेटियों ने चादरें लेना छोड़ दी, हमारी बेटियों ने सर ढांपने छोड़ दिए, फैशन का राज आया। और देखो हम तो कमजोर हैं नहीं, हम तो बस यहाँ बैठ के जो कर सकते थे हमने किया। लेकिन दुख है जो कर सकते थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सऊदीया, कतर, दुबई, इनका मुकम्मल बाईकाट करते हुए तुसी मैं बस वक्त हो गया, आखिरी बात शाबाश। लेकिन मियाँ साहब ने 100 साल पहले कह दिया। आप फरमाते हैं कदर नबी दी जानन वाले विच सौंगे शहर मदीने, वही थे जो उंगली भी नहीं उठने देते थे। बात तो दूर की बात, वो उंगली नहीं उठाने देते थे किसी को। कदर नबी ये सब उनको पता है। ये सारे अब ला इलाहा इल्लल्लाह अंदरों भी साढ़े ने, बाहरों भी साढ़े ने, पता है उनको। बेटा उनको पता है हमारे मोबाइलों में क्या है, उनको पता है सारा कुछ। उनको पता है हम 14 अगस्त किस तरह मनाते हैं, उनको पता है हम 12 रबीउल अव्वल किस तरह। क्या उनके गाने नहीं लगते 14 अगस्त पे? क्या हम उनके गाने लगा के डांस नहीं करते? क्या 12 रबीउल अव्वल के उनके गाने लगा के डांस नहीं होता? क्या ईद पे उनके गाने नहीं चलते? उनको पता है जी, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बाकी सारा कोई नहीं साढ़ा।
یہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ یہ حرم سے گرفتار ہوئے. حضرت کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت زید کو وہاں شہید نہیں کیا، باہر لے آئے حدود حرم سے باہر. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ابھی آپ نے ایمان نہیں قبول کیا تھا، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ. لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار نا حضرت زید کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زید چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں. یہ نہیں کہ بات کا جواب صحیح دے گا تو چھوڑ دوں گا، نہیں، چھوڑنا کوئی نہیں. اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں. دشمنی صرف یہی ہے کہ جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے. تجھ سے کوئی ذاتی، صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے، تھوڑی سی حرکت آئے گی تیری گردن کٹ جائے گی. تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے، تو سوچ سکتا ہے کہ تو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے میں تیرے محبوب ہوتے، میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے. حضرت جی وقت آخر ہے، لیکن غیرت ایمانی دیکھو، عشق دیکھو. ابو سفیان کو آگے سے کہتے ہوئے ابو سفیان تو نے بہت بڑی بات کر دی. تو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں، تو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان، اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ گردش کر رہا ہے، یہ ناممکن ہے. لیکن سن، تو یہ بات کر رہا ہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے. لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے، پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے. میں نے بڑے بڑے جناب سپاہ سالار دیکھے ہیں، ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے صحابہ محمد سے کرتے ہیں. لیکن پتر اقبال 100 سال پہلے رو کے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہیں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یاز. کیونکہ امت